الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وعملا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، داتا ہے، دستگیر ہے. اس کے بعد لا تعداد درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین حضرات، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے
اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ آج کا موضوع جو ہے توبہ استغفار، کیونکہ رمضان المبارک کا ہو سکتا ہے کہ آخری جمعہ ہو سکتا ہے میرے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائے تیری اور میری زندگی پلٹ جائے، تیرا اور میرا ایک آنسو نکل جائے، ہو سکتا ہے ہمارا ذریعہ نجات بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ سب خطا کار ہیں، کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہیں جنت کے، جب تک بندے کے سانس آ رہے ہیں تب تک اس کو مہلت ہے۔ توبہ جو ہے اس کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی، زبان سے صرف استغفار نہیں بلکہ دل کے اندر ندامت پشیمانی ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے، اس کے ندامت پشیمانی والا مکھرا ہی بنا لے اگر رونا نہیں آتا۔ دوسرا، پختہ ارادہ کرے کہ میں نے یہ والا گناہ جو ہے وہ کبھی نہیں کرنا، اس کے نزدیک نہیں جانا، اور آئندہ کے لیے اس گناہ کی سچی توبہ کرے۔ اس کو کہتے ہیں توبۃ نصوحا، پکی توبہ۔ چوتھی جو ہے وہ شکل یہ ہے کہ بندے نے اگر حقوق العباد میں کوئی کمی کوتاہی ہے اس کو وہ بھی ازالہ کرنا چاہیے اس کا بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچی توبہ کے 4 فائدے ہیں، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا فائدہ جو ہے گناہوں کی معافی ہے، اور دوسرا جنتوں میں داخل ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں 2، تیسرا قیامت والے دن رسوائی سے بچ جائے گا، چوتھا روز قیامت اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ دائیں طرف دوڑتا ہوگا اس کے آگے۔ 4 اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے خصوصیت بیان کی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ یہ توبہ جو ہے یہ ہم ہی نہیں، پچھلے انبیاء کرام جو ہے وہ بھی توبہ کرتے آئے ہیں۔ آئیے آدم علیہ السلام اور اماں جی حوا علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کو بنایا، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، تو شیطان نے ان کو پھسلایا، انہوں نے وہ درخت کا پھل کھا لیا، اللہ رب العزت نے جنت سے نکال دیا، اور بابا جی اور اماں جی حوا نے پھر اللہ رب العزت سے دعا کی، بخشش طلب کی۔ قرآن آتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بابا جی آدم علیہ السلام تے اماں جی حوا کہندے نے اے اللہ اسی اپنی جان تے ظلم کر لیا، اگر تو رحم نہ کیتا تے اسی خسارہ پان والیاں چو ہو جاواں گے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت دے سامنے جدوں انہاں دا بیٹا غرق ہون لگا تے اللہ تبارک و تعالیٰ نو کہندے نے اے اللہ اے تے میرا بیٹا سی، تیرے وعدے سچے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نوح جیری گل دا تینوں پتہ نہیں ہے او دا ذکر نہیں کرنا، او دا سوال نہیں کرنا۔ تے اسے ویلے نوح علیہ السلام کی کہندے نے رب انی، نوح علیہ السلام
اس ویلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دے اگے جھک جاندے نے کہندے رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ نو نبی کہندے نے اے اللہ جیڑا میں سوال کر بیٹھا مینوں نہ سی پتا، مینوں معاف کر دے، میرے تے رحم کر دے، اگر تو میرے بخشیا نہ تے میں خسارہ پان والیاں چو ہو جاواں گا۔ اے پیغمبراں دی گلاں ہو رہیاں نے۔ اسی طرح ہی موسیٰ علیہ السلام کرو نکلے نے باہر، بندیاں دے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا بندے نو مکہ ماریا، جان نکل گئی ہے، تے اسے ویلے ہی اللہ رب العزت نال کال ملا دیتی ہے، کہندے نے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اے اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، مینوں معاف کر دے۔ یعنی پیغمبر اسی طرح ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے آندا ہے، صحابہ کہندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن چ 70 تو زیادہ مرتبہ استغفر اللہ کر دینے، توبہ طلب کر دینے اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولوں، او طلب کر دینے جنہ دے اگلے تے پچھلے اللہ رب العزت نے معاف کر دیتے نے۔ سانوں چاہیے کہ اللہ رب العزت دے ول توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنا الفاظ دے نال توبہ کر دینے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اللہ دے پاک پیغمبر کہندے نے اے اللہ مینوں معاف کر دے، میری توبہ قبول فرما لے، میری توبہ قبول فرما لے تے مینوں معاف کر دے۔ اے جہانہ دا پیغمبر اللہ رب العزت کولوں 70 تو زیادہ مرتبہ استغفار کر دینے، توبہ کر دینے دن دے وچ۔ سانوں بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت دے کولوں توبہ کرنی چاہیے، گناہ ہووے یا نہ ہووے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولوں توبہ طلب کرنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے یار غار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا اے اللہ دے پیغمبر مینوں دعا سکھلائیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولوں معافی طلب کراں، تے اللہ دے پاک پیغمبر نے دعا سکھلائیے جیڑی ہر بندہ نماز دے وچ پڑھدا ہے، ہر بندہ نماز دے وچ پڑھدا، آخری تشہد دے وچ پڑھدا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، مینوں معاف کر دے، تو میرے تے رحم نہ کیتا تے مینوں معافی کس طرح ملے گی؟ یعنی ساری دعا دا خلاصہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اے دعا سکھلائی اور مومنہ واسطے پابندی لگا دیتی کہ ہر نماز دے وچ اس دعا نو پڑھیا کرو۔ اے دعا پڑھو یا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم۔ اے دعا نماز دے وچ پڑھنی چاہیے۔ اے دعا پڑھ لو یا اللہم انی ظلمت تو پڑھ لو۔ اسی طرح ہی حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کر دینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء خیر الخطائین التوابون۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے بنی آدم دے سارے بیٹے خطا کار نے گناہ گار نے، تے سب تو ودیا سب تو اچھا گناہ گار ہوئے جیڑا گناہ کردہ ہے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولوں معافی طلب کردہ ہے۔ وہ سب تو وڈا عقل مند بندہ ہے جیڑا گناہ کردہ ہے اور اسے ویلے کہندہ استغفر اللہ۔
تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائدا تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ اے حدیث دھیان نال سنیا جے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جدوں مومن بندہ، ایمان والا بندہ او دے کلو جدوں گناہ ہو جاندہ تے کہندا یا اللہ مینوں معاف کر دے، گناہ ہو جاندہ تو اس طرح محسوس کردہ، اس طرح محسوس کردہ حدیث جاندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نیک بندے دے کلو کوئی گناہ ہو جاندہ تو انہوں اس طرح لگتا ہے کہ میں پہاڑ دے تھلے آ گیا۔ مومن ایمان والا بندہ تے ادھے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا گناہگار تے بد آدمی ہے وہ گناہ کردہ تو او دی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دیتی ہے کہ ایک مکھی آ کے او دی نک دے اتے بیٹھ دیئے تو نک نو انج کر کے کردہ ہے تے مکھی اڑ جاندی ہے، انہوں اثر کوئی نہیں ہوندا۔ تے جڑا مومن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے اگے گر گراندہ تے معافی منگدا، وہ کہندا کہ میرا تے میں برباد ہو گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گلوں توبہ اللہ کردہ ہے، استغفر اللہ کردہ ہے۔ آئیے صحابہ اکرام اور صحابیات اگر گناہ سرزد ہو جاندہ تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے اگے کس طرح گر گران دے کی کر دے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کر دے نے ایک جوہنیہ قبیلہ او دے وچوں ایک عورت آئیے تے آکے آندیے اے اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منو پاک کیتا جائے، منو پاک کیتا جائے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کی کیتا، کہندی زنا کیتا، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھے سرپرست نو بلایا جائے، ادھے والد نو یا کسی نو بلایا جائے۔ اور سرپرست آئے نے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا احسن الیہا فاذا وضعت فاتینی بہا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے جیری بی بی ہے ادھے نال اچھا سلوک کرنا ہے، جدوں بچہ جنے گی تے پھر انہوں لے کے آنا ہے۔ حدیث چاہتا کہ او نے بچہ جنیا تو او لے کے آئے نے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں جنی دیر تک کھانا کھان جوگا نہیں ہوندا انہوں واپس لے جاؤ۔ تے او پھر روٹی دا ٹکرا پکرایا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حاضر ہو جاندی ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو حکم دیتا انہوں رجم کر دیتا جائے، ادھے کپڑے جڑے نے وہ اچھے طریقے دے نال بن دیتے جان، یعنی کہ ازار کھول نہ جاوے۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر نے صحابہ نو کیا انہوں پتھر مار مار کے رجم کر دیتا جائے۔ تے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت دی نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے جنہیں بدکاری کیتی ہے۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہندے نے اے اللہ دے پیغمبر اے دے بدکار عورت سی جدا تو ہی جنازہ پڑھا دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے عمر ایس عورت نے ایسی سچی توبہ کیتی ہے تے مدینے دے وچ اگر 70 گناہگاراں وچ تقسیم کر دیتی جاوے تے کفایت کر جائے گی۔ یعنی اگر گناہ ہو جاندہ نہ کلوں سرزد ہو جاندہ تو او جلدی دے نال رجوع کر دے۔ اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بریدہ رضی اللہ عنہ آئے نے کہندے نے اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ طہرنی، منو پاک کیتا جائے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ،
تم پر افسوس ہے، تم پر افسوس ہے، جاؤ جا کے توبہ کرو۔ دوسری دفعہ بھی صحابی پھر مڑ کے آندے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیتا ہے۔ تیسری دفعہ بھی آئے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیتا ہے۔ چوتھی مرتبہ آئے نے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، فَبِمَا أَطَهِّرُكَ، وہ کی ہو گیا تیرے کولوں؟ تے وہ کہندا ہے اللہ دے پیغمبر میرے کو زنا ہو گیا۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا، صحابہ نو پوچھ دے نے ویکھو کتے مجنون تے نہیں، پاگل تے نہیں بندہ؟ صحابہ نے کہا نہیں ٹھیک ہے بندہ ہے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں کیا شراب پیتی ہے؟ کہندا جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے حکم دیتا کہ ادھا منہ سنگو کہ شراب دی بو تے نہیں آندی۔ صحابہ نے منہ سنگیا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسیا کہ شراب دی بو نہیں آندی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں رجم کر دیتا جائے، انہوں رجم کر دیتا جائے۔ ایسن معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے وچ نا دو گروہ بن جاندے نے کہ ایک کہندا ہے کہ معاذ اپنے کرتوتاں تو بھریا گیا، دوسرا کہندے نے نہیں انہیں توبہ کیتی ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی، انہیں ہاتھ 'چ ہاتھ پایا سی نبی کائنات دے تے کہندا سی مینوں پاک کرو، مینوں رجم کر دیتا جائے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو انیاں گلاں سنیاں نا صحابہ دیاں تے صحابہ نو کہن لگے صحابہ معاذ بن مالک واسطے مغفرت دی دعا کرو۔ صحابہ نے دعا کیتی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ گزریا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجہ بات، دوسرا گزرا کہتے واجہ بات۔ صحابہ نے پوچھے اے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے دی تسی گواہی دیتی سی کہ بندہ چنگا نہیں، اور تے جہنم واجب ہو گئی ہے، تے اے جہاں تسی کیا سی بندہ بڑا چنگا اور تے جنت واجب ہو گئی ہے۔ اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو کیا کہ دعا کرو۔ صحابہ نے دعا کیتی ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوْ سَمِعَتْهُمْ لواسیتہم۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ایس معاذ نے جڑی توبہ کیتی ہے اگر ایک گروہ دے وچ تقسیم کر دیتی جاوے تے گروہ بھی بخش دیتا جاوے، اس واسطے کفایت کر جائے گی۔ یعنی کہ بندے نو چاہیے کہ گناہ ہو جاندہ بندے کولوں تو انہوں چاہیے اللہ رب العزت دے کولوں توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 تو زیادہ مرتبہ استغفار کر دینے۔ قرآن آندہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا دور خلافت ہے، 61 سالی دا دور ہے تے عمر رضی اللہ عنہ لوکاں نو لے کے نا باہر نکلے نے دعا کرنے واسطے، نماز استسقاء پڑھنے واسطے۔ جدوں گئے نے نماز پڑھی ہے تے استغفار کر کے واپس آ گئے نے تے صحابہ نے پوچھا اے عمر رضی اللہ عنہ دعا تساں استغفار ہی کیتا بس تے واپس آ گئے ہو؟ تے عمر رضی اللہ عنہ کہندے نے کیا تسی قرآن نہیں پڑھیا؟ قرآن آندا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ جڑا استغفار کردا اللہ رب العزت بخش دیندے نے گناہ دے اور مال بھی دیندے نے اولاد بھی دیندے نے۔ اے تسی قرآن نہیں جے پڑھیا؟ یعنی استغفار دے بڑے فائدے نے، استغفار دے بڑے فائدے نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ استغفار نو لازم پکڑ لیندا ہے اللہ رب العزت انہوں غماں تو نجات دے دیندے نے، تنگی چوں نکلن دا رستہ دے دیندے نے، مال چ فراوانی کر دیندے نے، رزق بھی دیندے نے۔ تے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہاں ایک سفر تے گئے نے تے سفر چ رات ہو گئی تے اوتھے
ایک مسجد گئے نے کہ میں رات گزارنی ہے، تو انہوں نے رات رکھن تو انکار کر دیتا ہے۔ لاگوں دی نا ایک بندہ گزرتا پیا سی، وہ روٹی شوٹی لگاندا ہی، نان بھائی انہوں کہندے، تے وہ کہندا جی میرے نال چلو تے میں تہاڈی مہمان نوازی کرنا۔ وہ بندہ جدو گھر لے گیا امام صاحب نو، تو بندہ جاندا ہے گھر چ داخل ہوندا ہے، کروٹ بدلدا تے کہندا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ صبح دا ٹائم ہو گیا، جدو اللہ رب العزت آوازاں لگاندے نے، اٹھ کے آٹا گنن لگا تے کہندا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام صاحب کہندے نے او یار تو جدوں دا میں آیا تو استغفر اللہ کہی جانا، کی گل ہے؟ ایسا استغفر اللہ دے وچوں تینوں کچھ لبا بھی ہے؟ کہندا او بندہ نان روٹی لان والا کہندا انہوں نے سی پتا کہ امام احمد بن حنبل نے، کہندا جی میریاں ساری غم تنگی سارا کچھ اللہ رب العزت نے دور کر دیتا، میری ساری دعاواں قبول ہو گئی نے، تے ایک دعا میں کرنا ہو جے قبول نہیں ہوئی۔ وہ کہندے نے کیڑی دعا جی قبول نہیں ہوئی؟ کہندے نے میں اللہ رب العزت دے کولوں دعا کیتی سی کہ یا اللہ میری زندگی دے وچ امام احمد بن حنبل بڑا نیک بندہ، اللہ دا ولی ہے، میری ملاقات کروا دے۔ امام احمد بن حنبل کہندے نے ہس کے کہندے نے او تیری استغفار دی برکت دے نال اللہ رب العزت نے مینوں چلا کے تیرے گھر بھیج دیتا۔ یعنی استغفار دی انی برکت ہے، بندے نو چاہیے اگر گناہ ہو گیا تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے کلوں توبہ تلا کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہی امام حسن بصری رحمہ اللہ بیٹھے نے، شاگرد بھی بیٹھے نے لاگے، تو شاگردہ ایک بندہ آیا کہندا جی بارش نہیں ہو رہی دعا کر دیو، کہندے جا کے استغفار کر۔ دوسرا ہے کہندا اولاد نہیں ہے، بابا دیر ہو گئی شادی نو، کہندے استغفار کر۔ کہندے نے میرے کو مال و دولت نہیں، میں غریب بڑا، کہندے نے جا کے استغفار کر۔ جدوں بندے چلے گئے سارے، شاگرداں نے گھیر لیا استاداں نو، کہندے نے استاد جی تسی پوڑی ایک ہی دتی ہے، یعنی پھکی ایک ہی دتی ہے، مسئلے علیحدہ علیحدہ سن۔ تے امام صاحب کہندے نے تو قرآن نہیں پڑھیا، قرآن آندا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ جہاں بندہ استغفار نو لازم پکڑ لیندہ اللہ رب العزت غماں چوں بھی نجات دیندے نے، تنگی چوں آسانی دا رستہ بھی کٹ دیندے نے، او دی دعا بھی قبول ہو جاندی ہے۔ سانوں بھی چاہیے رمضان المبارک دا آخری عشرہ داکا جا رہا ہے، سانوں بھی چاہیے اللہ رب العزت دے کولوں استغفار اور توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہاں دی بخشش طلب کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دی نک جڑی خاک آلود ہوے، جدے رمضان دا مہینہ پایا تے اپنی بخشش نہیں کروا سکیا۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ یا اللہ ساڈے ساریاں دے گناہ جو وہ معاف فرما دے، یا اللہ ساڈے ساریاں دے گناہ جڑے نے وہ معاف فرما دے۔ آمین دا معنی ہوتا ہے کہ یا اللہ قبول فرما لے، جو سنیا سنایا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اے رمضان المبارک جنا کوئی 5-10 منٹ اتنے ہو جاندے نے، اس کر کے یہ دوبارہ موضوع بیان نہیں کیتا جاندا، یعنی کہ رمضان دے نال اٹیچ ہوندا ہے، کیونکہ رمضان المبارک جو بندے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جہاں 7.5 تولے جد کو سونا ہے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے 2.5%، بہتر تو ہے کہ سونے نو توڑ کے دیتا جائے کہ اگلی باری زکوٰۃ نہ پوے، کیونکہ مال نقدی دیتی جاتی ہے، لکھ پیچھے 2500 روپیہ، یعنی جہدے کول 7.5 تولے سونا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ وہ تو فرض ہے زکوٰۃ کہ ارکان اسلام دے وچوں ایک ہے، جہاں بندہ ارکان اسلام دا انکار کرتا ہے سمجھ لو انہیں کفر کیتا ہے، اسلام تو خارج ہے، کیونکہ وہ مال موجود ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 52.5 تولے چاندی ہوئے تو وہ بھی زکوٰۃ
کٹی جاوے وہی تقریباً 3,67,300 روپیہ قیمت بنتی ہے، 52.5 تول چاندی۔ اگر یہ تو زیادہ اسی طرح اس کو اس تو زیادہ رقم موجود ہے، سال گزر گیا سونے دے بھی چاندی تے بھی پیسے تے بھی، تو وہ 2.5% زکوٰۃ دے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہے دکانہ والے نے، جہے تجارت والے نے، انہاں واسطے بھی سن لو، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جو کسی سے پیسے لینے ہیں وہ بھی جمع کرے اور دکان کا کل مال جمع کرے کہ اس نے 10 لاکھ کا مال ڈالا تھا سال پہلے اور اس کو سال گزر چکا ہے، اب 6 لاکھ کا رہ گیا، 7 کا رہ گیا، جو کسی سے لینے ہیں وہ بھی ڈالے اور نقدی جو جمع ہے وہ بھی ڈالے، اور اس کی زکوٰۃ 2.5% اگر وہ نصاب نو پہنچ جاتی ہے، چاندی کی قیمت نو پہنچ جاتی ہے 3,67,300 روپیہ، اس تو تجاوز کر جاتی ہے تو انہوں سال گزر گیا، انہوں چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کول ایک بی بی آندی ہے تے او دے نال ایک بچی ہے، انہیں کنگن پائے نے 2 تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی نے زکوٰۃ ادا کیتی ہے جی؟ کہنے لگے کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آگ دا انگارا پایا ہی، انہیں بی بی نے لا کے سٹ دیتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جیڑا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہی مال ہوتا گنجے سپ دی طرح 2 لائٹاں جلدیاں ہون گیا اکھاں اودیاں تے او دے انہوں چکیاں وڈے گا تے کہے گا انا کنزن انا مالن، اے میں تیرا خزانہ وا، تیرا مال وا۔ اس کر کے اللہ دی راہ دے اوتے مال خرچ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ جڑا اللہ نے دتا ہے اے اللہ تعالی شکریہ ادا ہوندا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر جڑا شکر کردا وہی شکر کردا جڑا دیندا مال او حقیقت وچ او کامیاب بندا ہے۔ اسی طرح صدقۃ الفطر جڑا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو، جہے بندے کولوں ساریاں کولوں لغویات ہو جاندیاں نے، گالی گلوچ ہو جاندا ہے، اونچ نیچ ہو جاندی ہے روزہ رکھ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک سا جہاں نا ایک سا جوں دا، پنیر دا، کھجوراں دا جو دے سکتا ہے۔ تے ایک حدیث ہوتا ہے کہ جی تو کھادی جاندی زیادہ، یعنی ساڈے چ زیادہ تر گندم چلتی ہے، گندم دا ریٹ کڑھ لو کنا بنتا، وہ تقریباً 2.5 کلو کا حساب لگا لو تو تقریباً 300 روپیہ بنتا ہے، کیونکہ چاول بھی ایک ٹائم ہی چاول ہی کھانے ہیں تقریباً 300 تو اگر کوئی زیادہ دینا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی کھجور کا دینا چاہتا دوے، پنیر کا دینا چاہتا دوے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مساکین واسطے کھانے کا سامان ہے تے روزے داراں واسطے جڑے وہ لغویات ہو گئے نے اللہ رب العزت دی برکت دے نال معاف کر دیندے نے۔ آئیے میں ہوں دسن لگا کہ یہ دینی کنوں ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہویا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ اے وہ مسئلے نے جنہیں بات نہیں، اے موقع محاذ دی مناسبت دے نال معذرت دے نال اگر ٹائم اتنے ہو جائے تو صبر کریا کرو۔ جدوں اسی شروع کری دا کوئی بندہ نہیں ہوتا، تھوڑے جے بندے بیٹھے ہوندے نے، اسی چاہنے کہ چلو جڑے آئے نے وہ بھی کچھ لے کے جان، خالی ہاتھ نہ چلے جان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہویا انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء مساکین جنہ دا گزران گھر دے وچ نہیں ہوندا، اگر تنہا 20,000 ہے خرچہ دا 30,000 ہے انہوں بھی زکوٰۃ دتی جا سکتی ہے۔ دوسرا والعاملین علیہا جہاں زکوٰۃ نو کٹھی کردا ہے انہوں دے وچوں تنخواہ دیتی جا سکتی ہے۔ تیسرا والمعلفۃ قلوبہم کمزور ایمان والا یا نو مسلم بندہ کہ بندے دی خواہش ہو سکتا ہے میں مال دواں اے مسلمان ہو جاوے، لالچ دوے، 3 بندے۔ چوتھا وفی الرقاب غلام، آج کل تو نہیں ہے، بس محدثین کہندے نے، مفسرین کہندے نے کہ جڑے قید وچ نے مظلوم نے انہوں نے چھڑایا جا سکتا ہے۔ چھٹا مقروض بندہ وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تے او دے واسطے بھی زکوٰۃ جڑی نے وہ لے سکتا ہے۔ 7واں مسافر بندہ گیا گھروں وہ دی جیب کٹی گئی ہے یا انہوں ضرورت پی گئی ہے تو ادوں بھی زکوٰۃ دے پیسے دیتے جا سکتے ہیں۔ 8واں فی سبیل اللہ، اے آسلم فی سبیل اللہ بڑا وسیع ادا احاطہ ہے
یعنی فی سبیل اللہ دے زمرے دے وچ جہاد فی سبیل اللہ بھی آندا ہے، مدارس بھی آندے نے، نشر و اشاعت بھی آندی ہے دین دی، یعنی دین دا کام جڑا کیتا جاندا ہے وہ فی سبیل اللہ ہوندا ہے۔ یہ سن 8 مصارف جہے قرآن نے بیان کیتے نے، انہاں نوں ہی زکات دینی چاہیے ہے اور انہاں نوں صدقۃ الفطر دینا چاہیے ہے۔ میں پچھلے جمعے شاید اعلان کیتا سی کہ سولر پلیٹاں دے پیسے رہندے نے، تے کیونکہ کسی ساتھی نے پوچھا زکات لگ جاندی ہے، مسجد دے اتنے زکات نہیں لگتی۔ مسجد نوں چلانا جہے لوگ نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، انہوں دا کام ہے کہ مساجد نوں آباد کرتے ہیں، یہ اتنے زکات نہیں لگتی۔ اگر وہ مسجد دے اتنے زکات لگاندا ہے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ اس طرح ہی ہے کہ انہیں اپنے گھر دے وچ زکات استعمال کیتی ہے، تے یہ میل کچیل ہوندی ہے۔ تے تانوں پتہ ہے کہ مسجد نال مدرسہ بچیاں دا 70-80 بچیاں پڑھدیاں بھی نے، تے دیواراں جڑیاں اچیاں کرن دا پروگرام سی، لاگے جڑا نا گھر بن گئے نے تے بچیاں اتنے نہیں جا سکدیاں، اس کر کے اسی 3 کمرے بنائے نے، انہوں دا لینٹر پانا ہے، انہوں دا لینٹر پانا ہے۔ تے رمضان المبارک دا مہینہ ہے، زکات فنڈ بھی لگ جاندہ ہے، تے فطرانہ بھی لگ جاندہ ہے، یعنی جنہوں زکات لگتی ہے انہوں فطرانہ بھی لگ جاندہ ہے، جہاں مصارف میں بیان کیتے نے۔ میں ساتھیوں کو ریکویسٹ کراں گا کہ کم از کم 6 لاکھ روپیہ خرچہ ہوتا، 6 لاکھ روپیہ، 2.5 لاکھ دا سریہ، 1.5 لاکھ دا سیمنٹ ہے اور 1 لاکھ روپیے دی بجری ہے۔ کوئی ایک بندہ ہی کہہ دے کہ میں فلانی چیز لے کے دینا، اسی جماعت کھڑی کریے، ہے کوئی اللہ دا بندہ؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان کیتا ہے کہ 7 لوگ ایسے نے جہے بغیر حساب دے جنت جان گے۔ تے ایک بندہ اٹھیا کہندا اللہ دے پیغمبر میرے واسطے بھی دعا کر دیو، میں بھی انہاں وچوں ہو جاواں۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہاں وچوں ہی ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد ایک اور بندے نوں ایک اور بندہ اٹھیا کہندا اللہ دے پیغمبر میرے واسطے بھی دعا کر دیو۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقت عکاشہ، اور سبقت لے گیا عکاشہ، یعنی او دے وال ویکھ کے دوسرا نیکی کرنا چاہتا سی، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونی دیر تک نہیں بولتے جنی دیر تک وہی نہیں آ جاندی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرے نال سبقت لے گیا، ہے کوئی بندہ میں وہ واسطے دعا کراں کہ اللہ رب العزت دے گناہ معاف کر دے، جنت جو دا گھر بنا دے۔ یا اللہ جنہیں پہل کیتی وہ واسطے صدقہ جاریہ بنا، ویکھ کے باقی لوگ بھی اٹھے نے۔ کوئی ہے کوئی بندہ کوئی سیمنٹ دی گتھی کہے کہ میں کم سے کم 100 گتھی چاہیے سیمنٹ دی، جیڑی تقریباً 1.5 لاکھ روپیے دی ہے، کم از کم جمعے دے وچ 1.5 لاکھ تک اکٹھا ہونا چاہیے کہ اسی سیمنٹ جنہوں لے سکیے۔ اے بچیاں پڑھدیاں رہن گیاں، سارے واسطے صدقہ جاریہ ہوئے گا۔ ایسے لوگ بھی موجود نے جہے اس دنیا تے نہیں، انہوں نے اتنے مسجد مدرسے وچ پیسہ لگایا، وہ قبراں چ ستے نے، اسی انہوں نے یاد رکھتے ہیں کہ انہوں نے پیسہ لگایا۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ جہے مسجد نمازی محتمم جو فوت ہو چکے نے، اللہ رب العزت انہوں نے مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے۔ ہے کوئی ساتھی جہاں جنت نو خریدنا چاہتا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا صدقہ کرن دے نال مال گھٹدا نہیں، مال وددا ہے۔ صدقہ کرن دے نال مال وددا گھٹدا نہیں۔ اگر صدقہ نہیں کر سکتے اے حدیث سن کے لے جایا جے، دھیان نہ سنیا جے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی موصب رضی اللہ عنہ عمرے تے چلے نے تے جان لگیا امے درداں نوں ملن واسطے گئے نے تے او گھر نہیں ملی، تو انہاں دی اہلیہ گھر سن تے کہندے نے کہ میں عمرے تے چلا ملن واسطے آیا
تے دردہ کہندیاں نے کہ میں تانوں ایک حدیث نہ سناواں؟ کہندے سناؤ۔ کہندے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ کسے واسطے غیب چ دعا کردا ہے نا، غیب چ دعا کردا ہے کہ یا اللہ اینوں معاف کر دے، یا اللہ دی مشکل آسان کر دے، یہ غم دور کر دے، اس واسطے آسانی پیدا کر دے، تے ایک فرشتہ کول کھلوتا کہندا یا اللہ اینوں پہلے دے چیز۔ وہ یہ گل سن کے نا موسب رضی اللہ عنہ باہر نکلے نے، تے ابو دردہ بھی اگوں آ گئے نے، کہندے نے ابو دردہ کہن لگے موسب رضی اللہ عنہ کہ میں عمرے تے چلاں، کہندے یار میری حدیث سن لے کہ پھر تو چلا جائیں۔ کہندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا کسی واسطے غیب تے دعا کردا ہے نا تے فرشتہ اودے واسطے آمین کہندا، اودی پہلے قبول ہو جاندی ہے۔ کہندے اے حدیث امام ماجی کو سن آیا؟ کہندے پھر سن، میں تینوں وضاحت کرن لگا، میں جدوں دعا کرنا وا میرے 360 یار دوست نے، میں ایک ایک دا نام لینا کہ یا اللہ اینوں اے بھی چیز دے دے، اے بھی چیز دے دے، اے بھی چیز دے دے۔ کہندے نے کچھ دن گزردے نے تے اللہ رب العزت جو میں منگیا ہوتا مینوں عطا کر دیندے نے۔ یعنی دسن دا مقصد ہے کہ اگر دین واسطے کچھ نہیں دعا کر سکتے جے کہ یا اللہ مسجد مدرسے دی غیبی مدد فرما، کی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مسجد مدرسے دی غیبی مدد فرما۔ کچھ حاصل نہیں بیٹھے ہوندے نے، بہرحال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مبارک رحمہ اللہ دے کول بندہ آیا، ماشاءاللہ یا اللہ اس بندے نے 50 گتھیاں مدرسے واسطے دیتیاں نے، قبول و منظور فرما اور انہیں واسطے ذریعہ نجات بنا۔ مل پہ گیا، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ کسی دا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اپنے اللہ دا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ انہاں بھائی نے کاروبار چ برکت عطا فرمائے، انہاں دے گھر دے وچ سکون عطا فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ بعد دے وچ بھی جنہیں اسی 26-27 تاریخ نوں انشاءاللہ لینٹر پانا ہے، شٹرنگ آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ جن نے ارادہ کیتا، جنہیں مال خرچ کیتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ میں باہر دکان تے بیٹھا سا، ایک بی بی آئی کہنے لگی کہ میری بچی بیمار ہے تو تسی جمعہ پڑھاندے جے، جمعے دے دوران دعا کر دیا جے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے ایک صحابی ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیتی ہے، دعا کر دیو کہ یا اللہ اس ماں دی بچی جڑی بیمار ہے انہوں شفا دے دے، یا اللہ جڑے تنگ دست آئے نے یا اللہ انہوں نے آسانی دا رستہ نکال دے، جڑے غم زدہ آئے نے انہوں نے خوش کر دے، یا اللہ خیر پا دے، یا اللہ سارے اندے گناہوں نوں بخش دے۔ یا اللہ اسی بڑے گناہگار ہاں، خطا کار ہاں، پر تیری رحمت تو نا امید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منگیا کرو تو پوری امید دے نال منگیا کرو کہ یا اللہ اے دے۔ جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولوں نہیں نہ منگدا اودے نال اللہ رب العزت ناراض ہوندے نے، تے جڑا منگدا اودے تے اللہ رب العزت خوش ہوندے نے۔ کہ اج کل دا تے رویہ ہے نا، جڑا بندہ دوسری تیسری دفعہ کہہ دے تو بندہ کہندا ہے کی کر دیتا انہیں جنہ روزانہ ہی
تے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوندے نے جہڑا وہ کولوں منگدا ہے۔ تے آخری راتاں چل رہیاں نے، تاک راتاں تے ان وچ جا کے اللہ رب العزت نوں مناؤ، اللہ رب العزت نوں راضی کرو۔ اللہ رب العزت سب دی بخشش فرمائے، اپنا رحم و کرم فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔